ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ یار کسی سے کہنا نہیں، اور کبھی انسان سامنے والے کو اپنا بہت قریبی سمجھ کر، رازدار سمجھ کر اسے اپنی بہت ساری دل کی باتوں کو اسے شیئر کر لیتا ہے۔ حالانکہ خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بات تمہاری زبان کے اندر ہے، تمہارے منہ کے اندر ہے، وہ تمہاری غلام ہے، اور جو چیز تمہاری زبان سے ادا ہو گئی، جو کلمات نکل گئے، اس کے تم غلام ہو گئے۔ اور جہاں تک راز کی باتوں کا معاملہ ہے، تو جب ہم اپنا راز اپنے پاس نہیں رکھ سکے تو کوئی سامنے والا ہمارا راز کیسے رکھ سکے گا؟ اسی لیے عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی جس کو ہم نے رازدار بنایا اور اپنی راز کی باتیں ہم نے بتائیں، تو وہ جب کبھی کسی معاملے کے اندر اختلاف ہوا تو وہ ہماری راز کی باتوں کے بارے میں یہی کہتا نظر آئے گا، میں جو جانتا ہوں نا وہ اگر آپ کو بتا دوں تو آپ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ یہ ہوتا ہے راز بتانے کا سب سے بڑا نقصان۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ راز بتائیں کس کو؟ تو آج ہی بڑا عجیب اتفاق ہوا کہ میں اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، تو مائن جو ہے ایک بڑی پیاری بات میرے سامنے آئی۔ وہ بات یہ تھی کہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ عیبوں کو چھپانے والا۔ تو ایک بہت بڑے مفکر نے بڑی پیاری بات کہی کہ راز اگر کسی سے شیئر کرنا ہو تو اللہ عز و جل سے شیئر کرو، اللہ عز و جل کو اپنے سارے راز بتاؤ، بے خوف و خطر بتاؤ، اس لیے کہ میرے رب ہی کی ذات وہ ذات ہے جو کسی کا عیب کھولتی نہیں بلکہ وہ ذات سب کے عیب کو چھپاتی ہے۔ تو ہمارا راز اگر ہم چاہتے ہیں کہ عیاں بھی نہ ہو اور بیاں بھی ہو جائے تو اپنا راز اپنے رب سے عرض کریں، اور اسی کے ساتھ رب کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی ہم اپنے دل کی باتوں کو کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو آج کسی پر عیب کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں رسوائی ہو؟ تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ عز و جل نے عیب چھپانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے راز کی بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور دل کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے تو سب سے بہتر یہ ہے مصلی بچھائیں اور اپنے راز کی بات، اپنے دل کی بات، اپنے غم کی بات، اپنی پرائیویٹ بات، اپنی پریشانی کی بات سب اپنے رب سے کہیں، اور پھر مطمئن ہو جائیں کہ میرا رب وہ رب ہے جس کا نام ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ انشاءاللہ العظیم ہم اگر یہ عادت اختیار کر لیں گے تو ہماری پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ ہم کو کسی کا ڈر رہے گا ہی نہیں، اور پروردگار جل جلالہ تو وہ عظیم ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے راز کو افشا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ وہ تو غم کو ہلکا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اس نے خود قرآن مقدس میں فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں، زندگی میں آزما کر دیکھیں، اپنے دکھ، اپنی پریشانی، اپنی تکلیفوں کا ذکر بیٹھ کر سکون کے ساتھ مصلی پر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر آپ عرض کر کے دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا کوئی آپ کو عظیم تسلی عطا کر رہا ہے، آپ کو سکون عطا کر رہا ہے، آپ کے قلب پر تسکین کا سامان جو ہے فراہم کر رہا ہے، اور آپ کو ایک اطمینان یہ ہوگا کہ میرا راز میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم میں کا کوئی ایسا نہیں جس کے دامن پر عیب کے دھبے لگے ہوئے نہ ہوں۔ ہم سراپا عیب دار ہیں اور سرتا پا ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اتنے عیوب ہیں کہ مجھے کسی ایک بزرگ کا قول یاد آ رہا ہے کہ اگر ہمارے عیب لوگوں کو پتہ چل جائیں تو کوئی سلام کرنے والا بھی ہم کو نہیں ملے گا، کوئی مصافحہ کرنے والا بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہم سب اپنے عیبوں کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ نے فرمایا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، ہر کوئی اپنے عیب کے بارے میں جانتا ہے، اسے کیا، اس کے اندر کیا کیا عیب ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ عیب چھپے ہوئے ہی رہیں اور اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، تو ہمیں چاہیے کہ یا ستاروں کا ورد کثرت کے ساتھ کرتے رہیں، کم از کم دن میں 111 مرتبہ یا ستارو یا ستارو یا ستارو پڑھتے رہیں۔